السلام علیکم آپ دیکھیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ہے. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے پٹیشن دائر کرنی ہے, بلدے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے, کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا بلدے کا نشان آپ واپس لینے میں کامیابی آپ کو مل جائے گی اس معاملے میں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ عدالت سے یقیناً ہمیں انصاف ملے گا, اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا جس کے ذریعے بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر منصفانہ اور متعصبانہ فیصلہ تھا, اور عدالت جو ہے وہ ہمیں انصاف دلائے گی اور ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا, اور انشاءاللہ ہم بلے کے نشان پہ ہی الیکشن لڑیں گے. لیکن میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان ہمیں نہیں بھی ملتا تو بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بذات خود ایک برانڈ ہے, ایک نشان ہے, اور ان کی سپورٹ, خان صاحب کی سپورٹ جس امیدوار کے ساتھ بھی ہوگی, اس کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو, انشاءاللہ عوام اسی کو ہی ووٹ دے گی اور اسی کو ہی سپورٹ کرے گی اور وہی کامیاب ہوگا. اس لیے یہ جو ایک مضمون سی کوشش کی گئی ہے تحریک انصاف کو سے نشان لے کر الیکشن میں ہمیں ناکام کروانے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی اس فیصلے کے بعد. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے سب پارٹیوں کے نمبر سامنے آ گئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیر فہرست ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ کاغذات نامزدگی بھی چھینے جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کے امیدواروں نے بڑھ چڑھ کے کاغذات جمع کروائے, اور اب جو آپ کی مخالف جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کاغذات چھینے جاتے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے جمع کرواتے؟ دیکھیں, یہ مخالف سیاسی جماعتوں کی میرے خیال میں جہاں تک ان کے بیانات کا تعلق ہے, یہ ان کی کنفیوژن اور گھبراہٹ ہی کا اظہار ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے یہی جماعتیں جو کہتی تھی کہ تحریک انصاف کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے, یہ ٹکٹ لے کے پھر رہے ہوں گے اور کوئی شخص جو ہے وہ ان کا ٹکٹ نہیں لے گا. تو آج خود ہی پریشان ہو کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں تھی یا ہمارے ساتھ کوئی ایسی واردات نہیں کی گئی کہ ہمارے نشانات, ہمارے کاغذات جو ہے وہ داخل کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کنفیوژن ہی ہے, اپنی باتوں کو خود ہی چبا کر دوبارہ نگل جاتے ہیں, منہ سے نکالتے ہیں اور پھر نگل جاتے ہیں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول پارٹی ہے, عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, اور الیکشن میں دلچسپی لینے والے تمام لوگوں کا, امیدواروں کا یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ الیکشن یقیناً جیت جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف ہی کی طرف سے کاغذات جمع کرائے ہیں, اور وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کے امیدوار ہیں. تو یہی ہماری جیت ہے, ہم تو الیکشن سے پہلے ہی جیت چکے ہیں. بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ الیکشن محض ایک فارمیلٹی ہے ہمارے لیے, ایک رسمی کارروائی ہے. پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت چکی ہے, اور ہمارے مخالفین کا جو ڈر اور خوف کا عالم ہے اسی سے ہی نظر آ رہا ہے کہ انہیں اپنی شکست تئی. پرسنل صاحب یہ بتائیے گا کہ پروفیسر خٹک صاحب نے گزشتہ ایک کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلے کے نشان کی انہیں آفر ہوئی تھی, اس خبر کو کیسا دیکھتے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن اس کی تردید بھی کی تھی کہ انہوں نے کسی کو کوئی آفر بلے کے نشان کی نہیں کی, کسی امیدوار کسی سیاسی پارٹی کو نہیں کی. دیکھیں جی, پرویز خٹک صاحب ایک سینئر سیاست دان ہیں, میں بصد احترام ان کے بارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرویو دینے سے پہلے, میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے وہ ایک مخصوص سگریٹ پیا کرتے ہیں, جس سے ان کی ذہنی جو حالت ہوتی ہے وہ ذرا نارمل ہو جاتی ہے. تو اگر وہ یہ سگریٹ پی کے انٹرویو دیتے تو شاید ایسی بات نہ کرتے, لیکن شاید ان سے بھول چوک ہو گئی, انہوں نے نہیں پیا. تو یہ ایک بالکل یہ ایک مضحکانہ سی اور فضول سی بات ہے. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلے کا نشان نہیں, ان کو کوئی بھی نشان الاٹ ہو جائے, شکست ان کا مقدر ہے. وہ اپنے حلقے سے ہی جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے, اپنا الیکشن ہار جائیں گے. بلے کا نشان ان کو نہیں بچا سکے گا. جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اس تردید کے علاوہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص ان پر یہ الزام لگا رہا ہے تو یہ بہت بڑا الزام ہے, اور انہیں چاہیے کہ پرویز خٹک صاحب کے اس بیان کی تحقیقات کریں, تفتیش کریں. اگر تو پرویز خٹک صاحب نے غلط بیانی کی ہے تو پرویز خٹک صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف تو نوٹس بھی آ جاتے ہیں، ان کو تو بلایا بھی جاتا ہے، ان کو تو وہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی پروزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ نے غلط کیا۔ لیکن پرویز خٹک نے اگر اس طرح کا بیان دیا ہے تو یہ تو ڈائریکٹ اس نے پاکستان الیکشن کمیشن کی ساکھ پر حملہ کیا ہے۔ اگر تو یہ بیان غلط ہے، اور اگر درست ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں جو جدھر سے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سب ناکام ہوں گے، بلکہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ملنا، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ فتح کی طرف گامزن ہے۔ باقی سب اپنی شکست کا اور اپنے وہ جس کو کہتے ہیں شام غریبہ کا بندوبست کر لیں 8 فروری کے لیے۔ برسٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرماتی ہے کہ پہلے لاڈلا لاڈلا کہا جاتا تھا، اب ان کو معصوم بھی کہا جا رہا ہے۔ جو قید نمبر 804 ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان پر مختلف کیس ہیں، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور آج مسجد جج صاحبان انہیں معصوم کا لقب دے رہے ہیں۔ تو سر اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیاسی مخالفین ابھی بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ خان صاحب نے بڑی سنگین غلطی کی ہے اور اس پر خان صاحب کو سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کا میں کیا کمنٹ کروں، وہ ان کا ذہن آدھا ہی سوچتا ہے، آدھی چیزیں ان کو آتی آدھی نہیں نظر آتی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو ایک کمنٹ ہے، یہ نہ صرف ایک مذاق خیز کمنٹ ہے بلکہ ایک احمقانہ کمنٹ ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کروں گا کہ کیا ان کو میاں صاحب کی عدالتوں میں پیشیاں اور بغیر پیش ہوئے ضمانتیں اور یہ سب کچھ جو میاں صاحب کے لیے عدالتوں کی محبت کا جو ایک سلسلہ ہے، کیا ان کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ عمران خان صاحب کس بات کے لاڈلے ہیں؟ عمران خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے۔ ان کو تو بے بنیاد کیسز میں سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں، ان کو ریمانڈ بھی لیا جا رہا ہے، ان کو جسمانی اور فزیکل ریمانڈ بھی مختلف کیسز میں، جو کہ بنانے والوں کو، پروزیکیوٹرز کو بھی پتا ہے کہ یہ مذاق خیز کیس ہیں، بے بنیاد کیس ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں وہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ مریم اورنگزیب کو یہ دیکھنا چاہیے، اور نواز شریف جو کروڑوں اربوں ڈالروں کی کرپشن میں ملوث ہے، اس کی اپنی بیٹی کے بیانات ہیں، اس کے اپنے اولاد کے بیٹوں کے بیانات ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپنے اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے، اس کے خلاف ایک بال جرم ہے، اور جو ہے وہ بیان ہے کہ جی یہ ملوث تھے اس کیسز میں، حدیبیہ کیس میں۔ تو اس کے باوجود بھی ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں۔ لاڈلے تو میاں صاحب ہیں، اور عمران خان تو اس وقت سزائیں بھگت رہا ہے۔ برسٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد، یا ابھی لیول پلینگ فیلڈ کا جو آپ کا مطالبہ ہے وہ بھی جاری ہے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کیا ملی ہے؟ ہمارے امیدواروں کو تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے بھی روکا گیا، زبردستی کاغذات چھینے گئے۔ امیدواروں کی طرف سے جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی، اور یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں اور ذمہ داروں کے سامنے ہوتا رہا۔ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، نہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، نہ انتظامیہ تو خیر ساری حرکتیں کر رہی ہے۔ عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ ویسے تو سو موٹو نوٹس لینے کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھول لیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نظر آنے کے باوجود کسی جج نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک تحریک انصاف وہاں نہیں گئی۔ تو ہمارے جو امیدوار وہاں گئے، جیسے حماد اظہر صاحب ہیں لاہور میں، پیپرز نہیں جمع ہو رہے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کے پیپرز جمع کرائے گئے۔ اب یہ کتنا عجیب سا ہے، ایک ماحول ہے کہ ایک امیدوار جس کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے کاغذات جمع کرائے، اس کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عدالت کے حکم پہ اس کے کاغذات جمع ہوتے ہیں۔ کے پی میں بھی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں، ہمارے امیدواروں کو زبردستی کاغذات جو ہے وہ جمع کرانے سے روکا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے۔ تو اس قسم کے جو حرکتیں ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہو رہی ہیں۔ الیکشن کے بعد یہ حالت ہوگی کہ ہمارے امیدوار تو اس وقت الیکشن کمپین میں اس طرح سے حصہ نہیں لے پا رہے جس طرح باقی پارٹیاں لے رہی ہیں۔ باقی امیدواروں کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، بلکہ الیکشن کے انتخابی شیڈول کے اعلان سے پہلے ہو رہے تھے۔ ہمارے تو جلسے بھی ہائی کورٹ میں ہم بار بار جا کے جلسوں کی درخواست دیتے تھے، ہائی کورٹ کا حکم آ جاتا تھا کہ جلسہ کرنے دیں۔ ڈی سی صاحب جو ہے وہ 3 MP کے تحت اور مختلف بے بنیاد قسم کے پرچے درج کر کے ہمارے امیدوار لیڈرز کو گرفتار کرتی رہی ہے، انتظامیہ اور ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرتے رہے۔
تو ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ ملے یا کیا کہتے ہیں نان لیول پلینگ فیلڈ ملے, ہم اس کے باوجود بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے, کیونکہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. 13 جنوری سے پہلے آپ کو انتخابی شاید اپنا الاٹ کروانا پڑے گا. اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کے آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے, آپ کے جتنے بھی امیدوار ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی تیار ہے اگر بلے کا نشان اگر فرض کریں نہیں ملتا یا کوئی اور نشان الاٹ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کا اگلا عمل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خدشات اور اس کے جو وہ تھے امکانات وہ ہمارے سامنے تھے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ان تمام امکانات کو اور خدشات کو اور تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لائحہ عمل تیار کیا ہے. ہمیں پہلے تو یقین ہے کہ بلے کا نشان ملے گا. اگر خدا نخواستہ نہیں ملتا, اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے, تو یقیناً ہمارے پاس اپنے متبادل آپشنز موجود ہیں, ہم نے ان کو ورک آؤٹ کیا ہوا ہے اور انہی پر عمل ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو میں میڈیا پہ نہیں بتا سکتا, وہ ہمارا ایک ایسا ہی پلان ہے کہ جس کو وقت آنے پر ہی ڈسکلوز کیا جائے گا. لیکن ہمارے پاس متبادل لائحہ عمل بھی موجود ہے. لیکن ایک بات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلے کا نشان ہمیں ملے فبہا, بہت اچھی بات ہے, نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی نشان ملے گا ہم اس نشان پر انشاءاللہ بہترین کارکردگی دکھائیں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کی نشان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی تحریک انصاف کے لیے عمران خان کا نام ہی کافی ہے. عمران خان صاحب کی سپورٹ جس امیدوار کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ عوام اسی کو ووٹ دے گی, اسی پہ اعتماد کا اظہار کرے گی. یہ بلے کا نشان ہم سے چھیننے والے جو منصوبہ ساز ہیں, میرے خیال میں ان کو اپنے منصوبوں کی جو 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 ایک احمقانہ منصوبے ہیں ان پر دوبارہ ان کو غور کرنا چاہیے. اس طرح کے کاموں سے وقت ضائع ہوتا ہے, سرکاری وسائل ضائع ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب لاسٹ میں یہ بتائیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی وقت خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ اس بار جو ہے سیاسی جوڑ توڑ بھی بہت ہے, اور بعض مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بار کہیں بھی حکومت بنانے نہیں دی جائے گی, ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کی جائے گی. تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان رکاوٹوں کے باوجود بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور اگر حکومت نہیں ملتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف جس طرح ماضی میں 4 حلقوں کی خاطر ملک بھر میں پروٹیسٹ کرتی رہی ہے, تو کیا آئندہ بھی ہمیں پروٹیسٹ یا سڑکوں پہ پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے 8 فروری کے بعد؟ دیکھیں اگر تو پاکستان کے الیکشن منصفانہ ہوتے ہیں, شفاف ہوتے ہیں, آزاد ماحول میں ہوتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ جو خوف اور ڈر کی فضا بنائی جا رہی ہے, یہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, جو ہمارے لیڈرز کو اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو جو قید میں رکھا گیا ہے, جیلوں میں رکھا گیا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ہماری خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, گرفتار ہیں. اگر تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو جیتے گی. لیکن یہ جو ڈر اور خوف کی فضا ہے, اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کو صاف اور شفاف نہیں ہونے دیں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ عوامی رائے کو متاثر کر سکیں, متاثر ایسے کر سکیں کہ عوام کی رائے کے خلاف جائیں. تو اگر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ عوام کی سپورٹ اور اللہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ ہم چاہے حکومت میں ہوں تو عوام کی خدمت کریں گے, اگر حکومت کی بجائے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں تو بھی عوام کی خدمت کریں گے, اور اپوزیشن میں تو ہم پاکستان تحریک انصاف ان کی ناک میں دم کر دے گی. ان کو پتہ چل جائے گا یہ جو حکومت جیڈی حکومت بنانے والے اور جو میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ حالت خراب ہوگی انشاءاللہ. وزیر اعظم ہاؤس میں پہلے بھی خراب رہی ہے, لیکن اب تو یہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے اور پھر یہ یہی کہیں گے, میاں صاحب یہی جلسوں میں تقریریں کرتے رہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا, میں تو لندن میں KFC کے برگر کھاتا رہتا تھا, مزے لے رہا تھا, آپ نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم بننا ہے, تو یہ کس قسم کی وزیر اعظمی ہے؟ اس میں تو PTI والے مجھے ایک دن آرام سے بیٹھے نہیں تھے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے تمام منصوبے انہی کے گلے پڑیں گے اور یہی بعد میں افسوس کرتے رہیں گے.
वैसे सर मियां साहब आपके सूबे जिला मंसूरा से इलेक्शन लड़े, मंसूरा से इलेक्शन लड़ने की क्या नौबत आ गई कि उन्हें लाहौर छोड़कर मंसूरा जाना पड़ा मियां साहब को? तो क्या मंसूरा से पाकिस्तान तरीके साहब अपना कोई कैंडिडेट लाएगी सामने उनके मुकाबले में, मियां साहब के मुकाबले में? देखें, अब मियाँ साहब का मानसेरा के साथ इतना ही ताल्लुक है कि मरियम नवाज साहिबा का ससुराल जो है वो मानसेरा से ताल्लुक रखता है। अब मुझे नहीं पता मानसेरा में इन्होंने कौन सी कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। वहां इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। वही टूटी फूटी सड़कें हैं, वही बुरा हाल है, वही बेरोजगारी है, वही आवाम जो है वो परेशान है। लेकिन मियाँ साहब खुश हैं और मियाँ साहब के दामाद साहब जो हैं वो भी खुश हैं। तो बहरहाल लड़े, जहां से भी लड़ना चाहें, इलेक्शन लड़ने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस हल्के से भी लड़ना चाहें, इंशाल्लाह शिकस्त इनका मुकद्दर होगी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। बाकी पीटीआई की तरफ से भी यकीनन कागजात नामजदगी कई उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं। आखिर में टिकट जिसको मिलेगा उसका ऐलान हो जाएगा। अभी टिकट मिलने की में टाइम है। इंशाल्लाह हमारा जो भी उम्मीदवार होगा, पीटीआई का कारकुन भी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह मियाँ साहब तो क्या, कई कई बड़े-बड़े मियाँ साहिबान को हरा देगा और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी।